بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاک ایران کشیدگی کے معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، اور جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ ہے الیکشن کے متعلق، کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ کشیدگی، یہ تناؤ برقرار رہے گا تو پھر سیکیورٹی کے پرابلمز پیدا ہوتے رہیں گے، اور الیکشن کے دوران بھی ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوگی، درکار رہے گی۔ اور ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں بالخصوص دو صوبوں میں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، جس طرح کے سیکیورٹی کے اس وقت مسائل ہیں، تو ان میں تو پہلے ہی اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی، تو اب جب تناؤ برقرار رہے گا تو پھر حالات خراب ہوں گے، یعنی کہ الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ تاہم الیکشن کمیشن نے کسی حد تک اس کنفیوژن کو دور کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ ڈیسیژن کیا گیا کہ انتخابات جو ہیں وہ ہر صورت 8 فروری کو انعقاد پذیر ہوں گے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے ہیں انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسی وجوہات موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پہ حتمی فیصلہ نہیں ہو پایا، کیونکہ اس وقت پاک ایران کشیدگی میں کچھ کمی آئی ہے، تناؤ کم ہوا ہے، حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، لیکن خطرات کے بادل ابھی بھی موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے مابین ہونے والا ٹیلی فونک رابطہ جو ہے وہ ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ دونوں وزرائے خارجہ نے تناؤ کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مل کر مسائل کو حل کرنے کا، اور جو پہلے سے جاری سفارتی تعلقات ہیں ان کو بحال کرنے کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے ایران میں جو کارروائی کی گئی اسے پاکستان کی حفاظت اور خود مختاری سے تشبیہ دی ہے، اور اسے اسے مجبوری قرار دیا گیا ہے کہ یہ ضروری تھا، ظاہر ہے۔ لیکن جو حالات کی سنگینی ہے وہ اس وجہ سے برقرار ہے کہ بلوچستان میں مختلف جو ملیٹنٹس گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، تو ان کی ان دھمکیوں کی وجہ سے اور ان کی یہ جو سرگرمیاں ہیں ان میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ تو حالات تو خراب ہیں، لیکن پاکستان کی جو قومی قیادت ہے، وہ سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہے، اور امید ہے کہ اس کے فروٹفل نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ لیکن الیکشن کے حوالے سے جب تک کوئی حتمی فیصلہ، یعنی کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے جب تک کوئی فیصلہ سامنے نہ آ جائے تب تک یہ کنفیوژن برقرار رہے گی۔ اور ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ کوئی اعلان، کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ کابینہ میں بھی معاملات گئے ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو تب میرا خیال ہے کہ کنفیوژن ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ اسی طرح حالات رہے تو کنفیوژن سر برقرار رہے گا، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہیں پاک ایران سرحد پر جو ہے وہ چوکس رہنا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ اور سر اس کے علاوہ خبر ہے ایک عمران خان سے متعلق۔ عمران خان صاحب اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنا وہ جو خطاب کا شوق ہے وہ پورا کر رہے ہیں، چونکہ اڈیالہ جیل میں روزانہ کوئی نہ کوئی کیس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، عمران خان نے کیس میں پیش ہونا ہوتا ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کیونکہ اوپن ٹرائل ہے نا، تو اس میں میڈیا کے لوگوں کو بھی اجازت ہے، عام افراد جو ہیں وہ بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں، جیل مینول کے مطابق ہی جا سکتے ہیں، وہ مکمل چیکنگ، سیکیورٹی، سارے معاملات کو پورا کرنے کے بعد۔ تو قصہ مختصر یہ کہ عمران خان صاحب کی وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ میڈیا پرسنز کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے، مختلف سوال و جواب بھی کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے جو ایران کو جواب دیا گیا تھا اس پر ہمارے جو دیگر سیاسی رہنما ہیں انہوں نے اس اقدام کو درست قرار دیا۔ ظاہر ہے پاکستان نے اپنی خود مختاری پر کسی قسم کا سودا نہیں کرنا تھا اور اس کا جواب دینا ضروری تھا، تو لہٰذا
میجورٹی جو ہمارے سیاستدانوں کی ہے انہوں نے اس اقدام کو درست قرار دیا، لیکن عمران خان واحد سیاستدان تھے جنہوں نے پاکستان کی کارروائی کی مذمت کی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایران کی مذمت کرتے، وہ بلوچستان میں جو علیحدگی پسند کارروائیاں کر رہے ہیں ان کی مذمت کرتے، لیکن انہوں نے پاک فوج کی کارروائی کی مذمت کی۔ اور ان کا یہ جو اقدام ہے نا وہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ اصل میں نفرت کس سے ہے اور وہ چاہتے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح خیر ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا، پھر اس کے بعد انہوں نے اگلے دن کہا کہ جی نہ انہوں نے ایران کی مذمت کی، نہ انہوں نے بلوچستان کے علیحدگی کی پسندوں کی کارروائیوں کی مذمت کی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے چاہیے، اور انہوں نے اپنی پھر حکومت کا کہنا ہے کہ جی میں نے تو بڑا کام کیا تھا، میں تو چاہتا تھا کہ بھارت کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں، تو لیکن خیر وہ نہیں ہوئے ان کے خیال میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان خود ان کو کوئی ڈپلومیٹک جو ایتھکس ہیں ان کا اندازہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اصل میں ان کا طریقہ کار ہے نا جو عمران خان کا، یہ وزیر اعظم لیول کا بندہ نہیں ہے یار، یہ نا محلے کی ماسیوں جیسا ہے، وہ جو اپنا ایک کی سنی دوسری کے سامنے کر دی، اس کی بات اس کے سامنے اور تیلی لانے والا کام۔ مطلب یہ ایران گئے تو انہوں نے سعودی عرب کے خلاف بات کر دی، سعودی عرب گئے تھے ایران دی بختوئی کرتی، سعودی عرب کے شہزادے سے طیارہ لیا اور وہ چلے گئے UNO، طیارے میں بیٹھ کے ان کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں پنجابی میں ایسے الفاظ اہم ترین شخصیت، غیر ملکی اہم ترین شخصیت کے حوالے سے ایسے الفاظ کہہ دیے گئے جو کہ انتہائی نازیبا تھے۔ مطلب ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے سفارتی جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور سفارتی آداب کیا چیز ہے۔ عمران خان کی اس اناڑی پن کی وجہ سے پاکستان نے عالمی سطح پر، ہم نے خود تو جو بطور پاکستانی قوم جو اس کا خمیازہ بھگتا تو بھگتا ہی ہے، پاکستان کو عالمی سطح پر بھی اس کی جو ہے وہ ایک قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ اور وہی عمران خان جو ہے اب مطلب جب بندہ زیادہ بولتا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے منہ سے ایسا نکل جاتا ہے کہ وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک تو انہوں نے کیس کی سماعت کے دوران اڈیالہ جیل میں جس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں کھلنڈری ٹائپ قسم کی، انہوں نے CCTV کیمرے کی طرف دیکھ کے تو تاثر دینے کی یہ کوشش کی کہ جی میرے خلاف چونکہ فوج یہ سارا کچھ کروا رہی ہے، تو انہوں نے فوج کو جو ہے وہ ایک طرح سے تضحیق کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی اپنے طور پہ۔ انہوں نے CCTV کیمرہ کی طرف دیکھا اور CCTV کیمرہ کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کرنل صاحب میں عمران خان بول رہا ہوں۔ اچھا وہ کہنے کے بعد ظاہر ہے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ذرا مسکرائے، طنز کہہ لگے اور عمران خان اتنے میں خوش ہو گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ مذمت بھی پاک فوج کے کام کی، حالانکہ انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے کارروائی کی، اور پھر اس کے بعد طنز بھی پاک فوج کے کرنل کا نام لے کے جو ہے وہ کی۔ لیکن عمران خان جو جب بندہ زیادہ بولتا تو پھر ایسے ہو ہی جاتا ہے نا۔ عمران خان نے سر وہیں پہ اعتراف جرم بھی کیا ہے، عمران خان نے سرنڈر بھی کیا ہے۔ اعتراف جرم کہاں کیا ہے؟ عمران خان کے خلاف سائفر کا کیس چل رہا ہے، عمران خان کے خلاف اعظم خان نے گواہی دی ہے۔ ہاں اس گواہی میں اعظم خان نے عمران خان کو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیکنیکلی بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ جی اعظم خان نے عدالت میں سچ بولا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اعظم خان کو 140 دن غائب رکھا گیا، اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا گیا، لیکن اعظم خان نے یہ کہا کہ سائفر کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا تھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے سائفر کی مذمت کی تھی، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ سائفر دفتر خارجہ میں موجود رہتا ہے، صرف اس کا مفہوم دیا جاتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 9 اپریل کی کابینہ میٹنگ میں سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا گیا تھا۔ اب 9 اپریل یہ ڈیٹ آپ ذہن میں رکھ لیں، عمران خان نے سائفر کب لہرایا تھا؟ ذرا سوچئے گا۔ عمران خان نے سائفر آئی تھنک کہ 27 مارچ کو لہرایا تھا، تو مارچ کے بعد ہی اپریل آتا ہے نا۔ جب تک وہ ڈی کلاسیفائڈ نہیں ہوا تھا
اس سے پہلے یہ اسے لہرا چکے تھے اور اس سے پہلے یہ وہ جرم کا ارتکاب کر چکے تھے اور اب یہ خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں یہ میں نے کیا تھا۔ اب اس سے تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا نا کہ جی آپ نے 27 مارچ کو وہ ایک جلسے میں لہرایا کاغذ اور کہا یہ ثبوت ہے، یہ سائفر ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈی کلاسیفائڈ آپ کے بقول بعد میں کیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ اگر کابینہ نے اسے ڈی کلاسیفائڈ کیا تھا تو اس کا کوئی گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہونا چاہیے۔ کیا گزٹ نوٹیفیکیشن ہے؟ میری جو انفارمیشن ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اور اگر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی عمران خان کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ اس کا کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے۔ لہرانے کا وہ ثبوت موجود ہے، اسی طرح وہ سائفر جو ہے اس کی وہ جو اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے مترجم کاپی تھی وہ عمران خان تسلیم کر چکے کہ میں نے لی، لیکن سر گم بھی آپ نے کی ہے، یہ بھی چارج آپ پہ ہے کہ آپ نے گم کی ہے، لہٰذا وہ ریکوری آپ سے ہونی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی ماسٹر کاپی تو موجود ہے، تو جناب ماسٹر کاپی تو تڑی سمجھ بھی نہیں سی آنی، وہ تو کوڈ ورڈز میں تھی، وہ تو ایک سفارتی زبان جو ہے اس میں تحریر کی گئی، اور اسے سمجھنے والے مخصوص لوگ ہیں جو اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں انگلش میں، پھر پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا وہ تو ماسٹر کاپی تو کسی صورت باہر آتی نہیں ہے نا۔ یہ جو اس کی کاپیز بنائی جاتی ہیں وہ 3 کاپیز، جو کہ ایک آرمی چیف کے پاس جاتی ہے، ایک جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم کے پاس آنی ہوتی ہے، اور ایک میرا خیال ہے DGISA کے پاس جاتی ہے۔ ہاں اس میں کوئی ذرا اتر تھلے ہوئی تو پھر معافی دے دینا، لیکن میرا خیال ہے 3 کاپیز ہوتی ہیں۔ تو جو کاپی آپ کے پاس آئی تھی، آپ کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے آپ کو دی تھی، تو وہ آپ سے ریکور ہونی ہے، اور آپ اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح عمران خان صاحب یہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ جی مجھے 90% فوج ووٹ کرے گی۔ یہ جو 90% والا معاملہ ہے نا، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں سر، یہ ذرا نا وہ کیا کہتے ہیں سوچنے والی بات ہے۔ عمران خان 9 مئی سے پہلے، یہ جو 9 مئی کا انہوں نے سازش کی تھی نا، اس سے پہلے عمران خان اور تحریک انصاف کے مختلف لوگوں نے اسی طرح کی ایک نا باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی تھی کہ جی فوج میں ایک انٹرنل سروے ہوا ہے جس کے مطابق 83% فوج جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ان دنوں بھی ایک ویلو کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جی اگر کوئی ایسی کاروائی کی جائے کہ جس میں فوج کو بغاوت پہ اکسایا جائے، تو پھر فوجی کہیں گے یار 83% پہلے ہی نال دیں، تو وہ عمران خان کی سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے، بغاوت ہو جائے گی۔ تو یہ جو 90% والا ہے نا، یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو 9 مئی پلس کی طرح کی کوئی سازش لے کے چل رہے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح عمران خان صاحب کا یہ بھی سر دعویٰ ہے کہ ان کے دور حکومت میں جو ہے وہ معیشت بڑی بہتر تھی۔ پتہ نہیں کتنے معیشت بہتر تھی، معیشت کی بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ انڈسٹری تو آپ نے میرا خیال ہے کہ کلوز کر دی تھی، آپ نے سرمایہ کاری کے دروازے بند کر دیے تھے، آپ تو چلا رہے تھے کٹا بچہ انڈا مرغی اس طرح کی چیزیں لے کے چل رہے تھے آپ، اور خیراتی شراتی یہ کھانے شانے جو ہے وہ یہ لنگر خانے یہ چل رہے تھے۔ کیا ان سے انقلاب آتا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ مانگنے والوں نے کبھی بھی آج تک دنیا میں انقلاب برپا نہیں کیا۔ ہاں دینے والا جو ہے وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ دینے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے چونکہ دینے والی، لیکن دینے والا ترقی کر سکتا ہے، جڑا ہے ہی منگتا وہ ترقی کیسے کرے گا؟ تو عمران خان کے دور میں جو ترقی ہوئی ہے وہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، پاکستانیوں سے زیادہ کون جانتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں عمران خان کے پاس کیا ہے، اپنی کارکردگی کے نام پہ بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے پاس جو ہے وہ تقریریں ہیں، ان کے پاس الفاظی جادوگری ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ اپنا ترانے ہیں، ان کے پاس جناب قیدی 804 کا گانا ہے، ان کے پاس نقدہ کوکا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس تبدیلی آئی رے، خان آیا رے، کپتان ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان نے ایک اور کام کیا ہے، کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ بشرا بی بی کے بڑے کار خاص
جن کو وہ گنجا بروکر کہا کرتے تھے، لیکن میں ان کی وجہ سے کہتا ہوں، ورنہ ان کا نام ہے لطیف کھوسہ صاحب۔ لطیف کھوسہ صاحب کو عمران خان نے اپنی وکلا ٹیم سے الگ کر دیا ہے۔ لطیف کھوسہ اور شہباز کھوسہ ان کے وکیل تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیم میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ان کی اس ٹیم کا حصہ تھے، اور ان کے علاوہ جناب علی اس ٹیم میں چونکہ 4 رکنی یہ ٹیم تھی، اس میں انہوں نے ایک تو شہباز کھوسہ اور لطیف کھوسہ صاحب کو الگ کر دیا ہے اور ان کو نکال دیا ہے اپنی ٹیم سے، اور ان کی جگہ پہ علی ظفر صاحب اور ان کے ساتھ سکندر ذوالقرنین اور عثمان گل صاحب جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ عثمان گل صاحب پہلے بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے ان کو کیوں نکالا؟ اچھا، ایک جو نا ان کی طرف سے جب یہ خبر سامنے آئی تو انہوں نے کہنا شروع کیا نہیں وہ چونکہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے ان کو فری کیا ہے کہ وہ اپنی کمپین چلیں۔ تو سر سلمان اکرم راجہ الیکشن نہیں لڑ رہا، باقی یہ بیرسٹر گوہر صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے، ان کے جو دوسرے وکیل ہیں کیا وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، یہ صرف کھوسہ صاحب کو کیوں الگ کر دیا گیا؟ تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے نا علیمہ خان اور بشرا بی بی والی، اس میں عمران خان نے اپنا جو وزن ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت علیمہ خان کی طرف ڈال دیا ہے، کیونکہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کی وہ جو اپنا لڑائی ہے جس کی تصدیق لطیف کھوسہ اور بشرا بی بی کی آڈیو جو لیک ہوئی تھی اس میں ہوئی کہ وہ اس نے کہا جی میں نے تو پھر کہہ دیا تھا، میں اٹھ کے آگے کہ نہیں جی میرے کیس تو وہی دیکھیں گے، یعنی کہ لطیف کھوسہ جو ہیں وہ بشرا بی بی کے قریب ہیں، اور اب لطیف کھوسہ کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ کیوں سائڈ پہ کیا ہے یہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی کے لیے کچھ کہیں سے جو ہے وہ مدد ملنا بھی شروع ہوئی ہے، اور عمران خان کو لگ رہا ہے کہ شاید بشرا بی بی بھی پینترا بدلنے جا رہی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے پہلے ہی بشرا بی بی کا جو کار خاص ہیں ان سے جان چھڑانا شروع کر دی ہے، یہ میرا خیال ہے، باقی پتہ نہیں حقیقت ایسے ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ درست ہے تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے، ہاں جو بھی آپ کی رائے ہو اس کا ضرور اظہار کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔